سب سے پہلے ہم ڈی آر کانگو اور انگلینڈ کی بات کرتے ہیں. پوزیشن 40-60 رہی. کانگو نے جس طرح سے سٹارٹ لیا اور جو ہسٹری رہی ہے انگلینڈ کی, تو ایک پوائنٹ ایسا آ رہا تھا کہ لگ رہا تھا شاید یہ باہر ہی نہ ہو جائیں اور ایسی ٹیم سے ہار کے. بٹ دا میجک آف ہیری کین. پہلے سپینگا نے گول کیا 7ویں منٹ میں, اور اس کے بعد وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اسی کی بیس پہ جو ہے وہ لیڈ پہ اپنا قبضہ رکھیں اور ان کو پش کرتے رہیں, لیکن انگلینڈ نے خوب اٹیک کیا. جی میں نے کل یہی چیز پریڈکٹ کی تھی کہ اف ڈی آر کانگو ٹیک دا لیڈ تو پھر یہ دیکھو سٹ بیک اینڈ انوائٹ دا پریشر اینڈ سوک دا پریشر. دیکھیں تھوڑا سا فارمیشن میں ایک تو مسئلہ تھا, ایک تو رائٹ بیک پوزیشن کے اوپر ریس جیمز کی انجری جو تھی وہ انگلینڈ کو مہنگی ثابت ہوئی. جیڈ سپینس اس کوالٹی کا پلیئر نہیں کہ وہ رائٹ بیک, اور آپ نے دیکھا کہ پہلے گول کے لیے سپینگا کے وہ ڈبل ڈاؤن ان کو کر دیا تھا, ہی واز لیفٹ الون. کیا رائٹ ونگ سے نونی میڈویکے کو ان کی ڈیفینسو سپورٹ میں آنا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر جب اتنی چینجز ہوئی, انگلینڈ کوڈ ناٹ بریک دیئر ڈیفینسز ڈاؤن ڈی آر کانگو کے, تو پھر ٹامس ٹوکل نے تھوڑی چینجز کی. انہوں نے کیا کیا, وہی جو آرسنل میں مکیل آرٹیٹا کرتے ہیں کہ مڈ فیلڈ سے ہٹا کے ڈیکلن رائس کو انہوں نے رائٹ بیک پوزیشن پہ لیا ہے تاکہ وہ پوزیشن کو اٹیک کور کر لیں, اور وہاں سے انہوں نے کراس دیا جس سے آپ نے دیکھا کہ وہ پھر وہاں سے دوسری طرف گیا اور پھر آیا اور پھر گول ہوا. دس از واٹ یو کال کہ ڈبلنگ ڈاؤن آن یور اوپوننٹ, اور ان کو انہوں نے ایسا ڈیسیو کیا. اور پھر ہیری کین آپ کو پتا ہے ہی سو گڈ آن دی ایئر, اور انہوں نے جس طرح کا گول سکور کیا 75 منٹ, چلو وہ گول تو تھا, لیکن 78 منٹ پہ جو دا ونر جو گول تھا وہ تو انبلیویبل تھا. آئی تھنک اب تک کا بیسٹ گولز میں کنسیڈر کیا جائے گا. وہ تو پھر ہیری کین کی اپنی بریلینسی, اور ونس دے کیم آن لیول ٹرمز تو پھر وہ اٹ واز اینی باڈیز گیم, اور گیم کھل گیا تھا. جیسے کہ گیم اوپنڈ اپ فار انگلینڈ. ظاہر ہے ان کے بھی تھوڑے سے دے ور چیسنگ دا گیم اگین ڈی آر کانگو. ان کو یہی خوف آ جاتا ہے نا کہ بھائی اب یہاں سے ہم ہار نہ جائیں, وی ور وننگ فار سچ اے لانگ ٹائم, اور وہی فیئر جو اکثر ٹیموں کو لے ڈوبتا ہے. اور پھر ہیری کین کی بریلینس ہے, آبویسلی وہ اسٹار پلیئر ہے, ہی از دا لیڈنگ گول اسکورر فار انگلینڈ. ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اسٹار اسٹڈیڈ ٹیم ہے یہ انگلینڈ کی, لیکن پہلے بھی ان کی بڑی اچھی ٹیمیں آئی ہیں. آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس وقت بھی آپ کو یہ وہ پرفارمنسز دیکھیں. ابھی تک میں یہ بولوں گا ٹامس ٹوکل کو اپنے بیسٹ 11 نہیں پتا. اب ساکا کی انجری ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ ہے, اور وہ انجری پورے سیزن سے اپنے ڈومیسٹک سیزن میں آرسنل کے لیے کر رہا تھا. اسی طرح نونی میڈویکے کو انہوں نے چانس دیا, نہیں ہوا. پھر ایزے کو لے کر آئے, رائس کو موو کیا. آپ کے بیسٹ پلینگ 11 کیا. آپ فرانس کو دیکھیں نا, مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہے ان کا کور. آپ دیکھیں مطلب ان ٹرمز آف پرفارمنسز اس ورلڈ کپ میں فرانس فار سپیریئر دے وے اہیڈ آف ایوری ون ان ٹرمز آف لیولز. آئی مین میں کیا بولوں, انگلینڈ اس کے آس پاس بھی ہے ان ٹرمز آف دیئر پرفارمنس. دے اسٹرگل ٹو بریک گانا ڈاؤن, دے آلموسٹ اسٹرگل ٹو بریک جس کو بولتے ڈی آر کانگو. تو وہ ہمیں کلینکل پرفارمنس جو میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ وہ ایج ابھی تک ہمیں انگلینڈ میں نہیں دیکھی. بٹ دیکھیں اس کی سب سے اچھی اگزامپل جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس پہ کاؤنٹر اس کا یہ ہے کہ پچھلی بار ارجنٹینا بھی ایسے ہی جیت رہا تھا اپنے میچز. کوئی ایسا نہیں تھا کہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ سامنے والی ٹیموں کو اڑا رہا ہو, وہ بھی ایسے ہی کلوز گیم جیت رہا تھا. تو اب آپ راؤنڈ آف 16 تک تو پہنچ گئے ہیں, تو اب تو کچھ ہی دوری رہ گئی ہے, تو انگلینڈ کے چانسز ہیں. دیکھیں ارجنٹینا ہیز گاٹ, مطلب میسی جیسا پلیئر ہے who's got in his locker کہ وہ کسی وقت بھی ایک ایسی مومنٹ پروڈیوس کر سکے. انگلینڈ میں ہیری کین, آئی مین وہ بلڈ اپ, وہ اتنی پریسنگ, اتنا آپ نے اپوزیشن باکس میں, لیکن بات یہ کہ کوالٹی اپوزیشن کے اگینسٹ انگلینڈ کیا کر سکتی ہے, یہ سوال ہے نا. ابھی دے گاٹ اپنی دے سیو دے بلشز اور وہ اگلے راؤنڈ میں چلے گئے, لیکن آگے جا کے ان کا میکسیکو سے مقابلہ ہے, اور وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں, اور جتنا آگے بڑھتے جائیں گے obviously وہ میکسیکو سٹی میں ہے, تو the crowd is against them. تو کیا they can take the pressure. ابھی تو بہت ہیری کین کو پریزز مل لی ہیں, so all is good in the hood, بٹ آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بیسٹ گیم اب تک کا اس ایونٹ کا اس سینیگال ورسز بیلجیم, اور جس طرح سے سینیگال کھیل رہا تھا, جیسے انہوں نے اٹیک کیا, جیسے انہوں نے گولز کیے, مطلب حبیب دیارا 24 منٹ پہ گول ہوا, پھر اسماعیل اسار 51 منٹ پہ گول ہوا, اور انہوں نے وہ پریشر بنا کے رکھا. یہ کیا میریکل ہوا, بیلجیم نے کس طرح سے کم بیک کیا کہ آپ دیکھیں 86 منٹ پہ گول, پھر 89 منٹ پہ اس کو ایکولائزر, اینڈ پھر ایکسٹرا ٹائم میں جا کے پینلٹی. واٹ این انبلیویبل گیم. کل نجیب جب ہم اس گیم کو ڈسکس کرتے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم ٹلٹنگ ٹوورڈ سینیگال انلیس بیلجیم کوئی میریکل کرے اور پروڈیوسز اے ریبٹ آؤٹ آف دی ہیٹ. وہی ہوا ہے, ٹھیک ہے.
ظاہر ہے ڈراپ ان کانسنٹریشن, یو تھنک یو ہیو گاٹ اٹ ان دا بیگ, ہم تو جیت گئے, 4-5-10 منٹ ہے یا 86 منٹ دیکھ لیے. لکاکو کی میں نے ذکر کل بھی کیا تھا کہ ہی از ویری ڈیڈلی آف دا بینچ, اور وہی آ کے انہوں نے ایک لیپس ان کانسنٹریشن, بہت زیادہ لتھارجک اور لیزی ڈیفینڈنگ میں بولوں گا سینیگال کی طرف سے آفٹر پلئنگ سو ویل, اور اس کے بعد پھر دا نروز ککڈ ان. آپ نے دیکھا کہ دونوں گولز کے درمیان تک 2.5 منٹ 160 سیکنڈز, اور وہ گول کیپر رش آف بلڈ ہوا, ہی تھاٹ ہی کڈ کم اینڈ پنچ دا بال, ہی مسڈ اٹ کمپلیٹلی, اور یوری ٹیلمنس کا ہیڈر ہوا. اور اس کے بعد پھر جو ونر میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا کانٹروورشل ہے, جو پینلٹی ان کو جو ہے اضافی وقت میں دی گئی 125ویں منٹ میں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز اے پینلٹی, اور وہ بڑی ریٹروسپیکٹولی بعد میں گیم رک کے اتنا وہ انسیڈنٹ میں نہ اتنی کوئی اپیلز ہوئی تھی بیلجیم کی طرف سے, لیکن وہ پھر ریفری نے کر کے I mean it was harsh on Senegal the way they played. اور آپ دیکھیں کہ پوزیشن بھی 50-50 ہے, اس سے زیادہ برابری کا میچ اب تک نہیں ہوا. ان کے پاس ٹیم, میں نے آپ کو جس سے پہلے بتایا تھا اسماعیل اسار جیسے پلیئرز ہیں, میں کل بھی کہتا ناروے کے اگینسٹ 2 گول سکور, فرانس کے اگینسٹ 1 گول سکور, کل بھی انہوں نے دکھایا. بس وہ ٹیمپرمنٹ کی بات ہوتی ہے, اور بیلجیم نے دوسری بار کیا پچھلے ورلڈ کپ 2022 میں جاپان سے, یہ ایسے ہی 2-0 ہار رہے تھے 2-0, اور اس کے بعد پھر آخری میں 2 گول کر کے دے وینٹ آن ان دا نیکسٹ راؤنڈ. لیکن یہ بیلجیم آگے I don't think so. I mean, اس طرح کی جو وہی اسکریپ کرنا, یہ کرنا, بٹ اگینسٹ دا ٹاپر سائڈز, دا ایلیٹ سائڈز, دا اسپینز اینڈ دا فرانس اینڈ دا پورٹگلز, آپ کیا کر سکتے ہو؟ I don't think so. یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے, بٹ ہیٹس آف ٹو بیلجیم اور روڈی گارسیا, ان کے جو کوچ ہے, کہ دے نیور گیو اپ, اور ونس دے گاٹ بیک ٹو 2-1 وہ ٹرائی کرتے رہے, 2-2 ہوا, اور پھر دے وینٹ آن ٹو ون دا گیم. سو انٹرسٹنگ, لیکن کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا یو کو فیل فار سینیگال کہ جتنا اچھا وہ کھیلے اور جتنے اچھے ان کے پاس پلیئرز ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا اسماعیل اسار کے علاوہ گانا گیا جو تھے وہ بہت اچھا کھیلے. سادیو مانے probably we will see him the last time on this international stage, been a legendary player for Liverpool, for Senegal, زبردست کھلاڑی رہا. ایون ایٹ 34 آپ نے دیکھا کہ he went into extra time, وہاں پہ وہ کھیل لیتے, تو امیزنگ فٹنس اینڈ بیوٹیفل بریلینٹ پلیئر. اور بریلینٹ پرفارمنس کی بات کریں گے تو ہوسٹ یو ایس اے بڑی زبردست مومنٹم میں, اپنے ہوسٹ ہونے کا پورا فائدہ بھی مل رہا ہے, وہ ان کو سپورٹ بھی وہاں سے مل رہی ہے. بوسنیا کے خلاف انہوں نے 2-0 سے کامیابی حاصل کی, جبکہ پوزیشن 52% بوسنیا کے پاس رہی. میں آپ کو بتایا تھا بوسنیا کے پاس اچھے پلیئرز ہیں جو ٹاپ لیگز میں کھیل چکے ہیں, لیکن مجھے بوسنیا سے ڈس اپوائنٹمنٹ یہ کہ ونس 10 مین ہونے کے بعد بھی نہیں کنٹرول کر پائے. آپ کنٹرول, اور آپ فری کک سے دوسرا گول بھی کنسیڈ کر کے تھوڑا سا آپ پش فارورڈ کرتے, شوڈ ٹیک ان دی رسک, ذرا اٹیک کرتے تھے کہ یو ایس کے پاس کوالٹی تو ہے. لیکن ہم نے کل بیلاگون کی بات کی تھی, بیلاگون کی بالکل بات کی تھی, میں نے اسی نے پہلا گول سکور کیا. یہ آرسنل کا اکیڈمی پلیئر تھا ہیل اینڈ سے, اینڈ ہی واز اے پروڈیجی, بہت زبردست کھیلتا تھا, لیکن ظاہر آرسنل کے پاس اس سے اچھے ٹیلنٹ, اچھے اسٹرائکرز تھے, اور یہ مطلب اس کے پاس چانس تھا کہ انگلینڈ کو ریپرزینٹ کرتا یا امریکہ کو کرتا. سارے انگلینڈ میں کمپٹیشن بہت ٹف ہے, امریکہ میں تو ہی چوز امریکہ, اور اپنی کلب فٹ بال یہ اے ایس مونیکو کے لیے کھیلتے فرانس کی لیگ 1 میں. تو میں بتا دوں تو یہ ایک پرابلم ہے کہ یو ایس اے ایڈوانس تو کر گیا نا بیکاز آف ہز ریڈ کارڈ, جو کہ بہت کنٹروورشل ہو گیا, وہ میں بتاتا ہوں کیوں. اب وہ اگلا گیم جو ان کا اگلے راؤنڈ میں, اس میں ہی ول ناٹ بی اویلیبل فار سلیکشن بیکاز ہی سسپینڈیڈ, کیونکہ ڈائریکٹ اسٹریٹ ریڈ کارڈ سے اسٹڈز اپ چیلنج, سملر جو میسی نے کیا تھا, لیکن میسی کو جو ہے نہیں کچھ نہیں ہوا, اور ان کو یہ اب کیوں, یہ اب ایک کنٹروورشل ہوئے, کیوں ہوا, کیسے ہوا, دونوں سملر ہی انسیڈنٹس ہیں. میسی کو نہیں پیلا کارڈ بھی نہیں دکھایا گیا, یلو کارڈ بھی نہیں, اور ان کو اسٹریٹ ریڈ دکھایا گیا. تو یہ سوال ایسے ہیں جو فیفا کو آنسر کرنے پڑیں گے, ان کی ریفرنگ ٹیم کو, ویڈیو اسسٹنٹ ریفری, جو کہ بھائی آن واٹ پریٹینس آپ نے بیلگن کو سینٹ آف کیا, آن واٹ گراؤنڈز آپ نے لیونل میسی کو نہیں سینٹ آف کیا. کنسسٹنسی ہونی چاہیے نا آپ کی ریفرنگ ڈیسیژن میں, ورنہ پھر وہ آڈینسز کے جتنی دنیا میں فینس سوال اٹھتے ہیں نا, اسٹار پاور کی وجہ سے کیا وہ تھوڑا لینینسی بڑھتی ہے. حالانکہ ایسا کوئی فیوریٹزم کی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.